الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، ہما شاہاں ز غلامان حسین، خود سیاہ حلق بگوشان حسین، سرور جملہ جوانان بہشت، سرور جملہ جوانان بہشت، مرحبا رتبہ ذیشان حسین، بوسامی داد رسول مقبول، آفری بر لب و دندان حسین، منچ پروائے قیامت دارم، منچ پروائے قیامت دارم، دستمو گوشہ دامان حسین، سر من بات فدائش حسرت، دل و جانم ہمہ قربان حسین، حسین ابن علی آپ سا کوئی نہیں، آپ ہیں جان نبی آپ سا کوئی نہیں، مجمع البحرین ہے آپ کی ذات علی، ماں ہے زہرا باپ علی آپ سا کوئی نہیں۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم، شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ذرا بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کہ جو محافل ذکر حسین علیہ السلام کے چل رہے ہیں، ان کی تیسری مجلس جناب محمد علی قیصر قادری ایڈوکیٹ صاحب کے اس دولت کدے پر مکان میں اس مجلس حسین علیہ السلام کا اہتمام و انصرام کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک، اپنے محبوب رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو یہ موقع عطا فرمایا کہ حالات گو کے دیگر گو ہیں، اور صرف مذہبی لوگ ڈرے ہوئے ہیں، باقی ہر کام اپنی برابر جاری و ساری ہے، وہاں کسی کو خوف ہے نہ ہراس ہے۔ صرف مذہبی جلسے کرنا، مسجدوں پہ پابندی، مذہبی میٹنگوں میں پابندی، مذہبی بات کرنے پہ پابندی، لیکن کوئی بھی اٹھ کے بولنے والا نہیں ہے۔ مگر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت ایک اپنا مزاج رکھتی ہے۔ ہم ہر باطل سے مقابلہ کرنے کے نکلے ہیں، تو ہم ہر باطل کا مقابلہ بھی کرتے ہیں
اور ہر باطل بات کو بر موقع جواب بھی دیتے ہیں۔ اس لیے کلین مرکزی مجلس اہل سنت نے یہ پروگرام بنایا، اگر مسجدوں میں ذکر حسین نہیں ہوتا تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ مسجدیں قائم ہیں تو ذکر حسین سے قائم ہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کربلا میں نہیں آتے تو نہ مسجدیں رہتی، نہ مدرسے رہتے، نہ خانقاہ رہتی، نہ شریعت رہتی، نہ طریقت رہتی، نہ معرفت رہتی، نہ عالم رہتے، نہ مرشد رہتے، نہ صوفی رہتے، نہ ولی رہتے، دین کا نظام ہی نہیں رہتا تھا، کیونکہ امام علی مقام کربلا میں آ کے سارے دین کو بچا لیا ہے۔ اس کی شکر گزاری میں مسجدوں میں ذکر حسین ہونا چاہیے، دینی مدرسوں میں بھی ذکر حسین ہونا چاہیے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے، جرت کا مظاہرہ کرنے والا نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کا صدقہ مانگنے والا نہیں ہے۔ کاش یہ علماء اکرام، یہ مشائخین اعظام اس پر توجہ دیتے اور حکومت کو یہ کہتے کہ ہماری مسجدیں، ہماری خانقاہ حسین کے دم خدم سے ہیں، اور ہم برابر میٹنگ لگائیں گے، ہم برابر تمام پابندیوں کے ساتھ، جو بھی مقرر ہے پابندی ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم اس کی احتیاطوں کو نہیں مانتے، لیکن ذکر حسین ہم اس قدر مانتے ہیں، ذکر حسین کو اس درجہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہاں سے بلائیں بھاگ جاتی ہیں۔ اسی نظریے کو عام کرنے کے لیے، اسی فکر کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ ہمارے کلین مرکزی مجلس اہل سنت کے ارکان کے مکانوں میں یہ ذکر حسین کی محافل منعقد کی گئی ہے، تاکہ لوگ دنیا کو چھوڑیں، دامن حسین کو تھامیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، دیکھیے آپ نے دیکھا کہ وبا، سارے عالم میں پھیلنے والی وبا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، میڈیسن فیل ہو گئی، ڈاکٹری فیل ہو گئی، ساری جو سائنس فیل ہو گئی۔ اللہ جن کو بلانا ہے بلا لیا، جن کو ہے رکھنا رکھا ہے۔ اتنا بھی یقین نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام نے تو پریکٹیکل بتا دیا۔ امام حسین نے مدینہ طیبہ چھوڑا، مکہ مکرمہ چھوڑا، کربلا کی ساری مصیبتوں کو برداشت کیا، خود بھی اپنے سر کو کٹا دیا، زمانے والوں کو بتا دیا موت ہے تو یہ شاندار موت ہے، جو دین کو قائم کرنے کے لیے قبول کی جاتی ہے، جو اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے قبول کی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اگر مدینہ طیبہ میں بھی تشریف فرما ہوتے تو لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، لیکن امام حسین اپنے اقتدار کی خاطر کربلا کے میدان کو نہیں سجایا، بلکہ زمانے کو یہ بتانے کے سجایا کہ مصیبتیں آتی ہیں، برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا، تحمل کرنا ہے۔ میرے اسوے کو دیکھو کہ میں نے یہ ساری تکلیفیں اس لیے اٹھائی ہیں تاکہ آنے والا زمانہ سمجھے کہ جب دین پر آفتیں آتی ہے، جب دین پر مصیبتیں آتی ہیں، جب دین کو دبایا جاتا ہے، جب دینی پروگراموں پر تنقیدیں کی جاتی ہیں، جب اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، جب مسلمانوں پر ضرورکاری کی جاتی ہے، تو ایسے میں رخصت پہ عمل نہیں کیا جاتا، ہزیمت پہ عمل کیا جاتا ہے، شہادت قبول کر کے مسلمانوں کو بھی بچایا جاتا ہے، دین کو بھی بچایا جاتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حسین، نعرے حسین، نعرے حسین۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مرکزی نقطہ ہے۔ امام حسین نے اس لیے قبول کی، ورنہ جیسا ابھی مجیب صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ امام حسین کو کون شہید کر سکتا ہے، امام حسین پر ایک تیر بھی نہیں آ سکتا۔ ارے جن کے نانا اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، اور جن کی اولاد، جن کے فرزند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر دے تو تالاب کوزے میں آ جائے، نانا یہ شاندار، بیٹا یہ شاندار۔
تاریخ اس کو بھلا نہیں سکتی. چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی صحابہ نے دیکھا، اور اجمیر میں خواجہ غریب نواز کو انا ساگر کو کوزے میں بھرتے ہوئے بھی دیکھا. وہ ذات ہے امام حسین کی. چاہتے تو سارے یزیدی زمین میں دھس جاتے، لیکن امام حسین نے مقابلہ کیوں کیا؟ تاکہ ہم کو سبق ملے، ہم سمجھے کہ دین کی اہمیت کیا ہے. امام حسین کون ہے؟ امام حسین خاتم النبیین رحمت للعالمین، وجہ تخلیق کائنات، یہ سارا عالم سجایا گیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجایا گیا ہے. اور یہ کائنات بنائی گئی ہے، یہ یونیورسل جو بنایا گیا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنایا گیا ہے. اور سرکار کی عظمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ساری کائنات کو بنایا گیا ہے. اور کل قیامت بھی ہوگی تو سرکار کے مرتبوں کو بیان کیا جائے گا. سبحان اللہ، بے شک. ایسی عظیم المرتبت، ایسی محبوب اللہ کی ہستی، آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار رسالت، تاجدار نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں. سرکار نے جن کو فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں. ان کی ذات گرامی امام حسین علیہ السلام کی. یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں اپنے کاروبار میں دل نہ لگاؤ. جب حسین کا ذکر ہے چھپ چھوڑ کر حسین کے ذکر میں آ جاؤ. اپنے بال بچوں کی فکر مت کرو، حسین کے بال بچوں کو یاد کرو جن کے بال بچے ساری کائنات کے بال بچوں سے زیادہ قدر والے ہیں. اب اپنے بال بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین نے ایسا کردار پیش کر دیا ہے کہ نواسے بنے تو بتا دیا کہ میں نبی کا نواسا ہوں، بتا دیا میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، بتا دیا میں خاتم النبیین کا نواسا ہوں، بتا دیا میں اللہ کے محبوب کا نواسا ہوں. کربلا وہ درس ہمیں دے رہا ہے، کربلا بتا رہا ہے کہ کون کربلا میں آئے ہیں. یہ امام عالی مقام ہے جو اللہ کے محبوب بھی ہے، رسول پاک کے محبوب بھی ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تعریف فرمائی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جگایا ہے، کہا کہ کہیں میرے نواسوں کے ساتھ تمہیں بھول نہ ہو جائے، کہیں میرے نواسوں کے ساتھ تمہاری ناقدری نہ ہو جائے. یاد رکھنا کہ کربلا کے بعد بھی میرے حسین کو یاد رکھنا ہے تمہیں، اور محفلیں سجانا ہے تاکہ مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ میرے نواسے کو چاہنے والا حقیقت میں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے. سبحان اللہ. یہ بات سمجھنے کی ہے. یہ بات کو سمجھانے کے لیے کل ان مرکزی مجلس اہل سنت جماعت یہ جلسے رکھ رہی ہے. یاد رکھیے یہ ساری باتیں بولنے کا حاصل یہی ہے کہ یہ جو آپ ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہی چیز کام آنے والی ہے. ایک دن دکانوں کے پڑ بند ہو جائیں گے، ایک دن مکان چھوڑ کے چلے جانا پڑے گا، ایک دن ہر چیز کو بھی بچوں کو بھی چھوڑ دینا پڑے گا، ایک دن ساری کائنات کو چھوڑ دینا پڑے گا، اور وہ 2 گز کی زمین میں لیٹنا پڑے گا. وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں محبت حسین کام آئے. اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اہل بیت اطہار کے تعلق سے؟ اہل بیت اطہار کون ہیں؟ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام، حضرت سید کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. سرکار نے جن کو خصوصیت سے کہا یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، اور ان سے محبت اور مودت رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے. جو اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، وہی سچا مسلمان ہوتا ہے. یہ آپ کو بتانا ہے. یہ جلسہ رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت میں صحابہ اکرام کا دامن نہیں چھوڑ سکتے.
اور صحابہ کی محبت میں اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت کا بھی دامن ہے, ہمارے ہاتھوں میں صحابہ اکرام کا بھی دامن ہے. اور سچ پوچھا جائے تو اہل بیت کا ادب سیکھا ہے ہم نے صحابہ اکرام سے. اور آج دنیا آپ کو یہ بھٹکاتی ہے. کچھ لوگ ہیں کہ صحابہ اکرام کی تعریف کرتے ہیں, اہل بیت اطہار پر طنز کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کا دامن تھامے ہوئے ہیں, صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا نہ میری اہل بیت کو برا کہنا, میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا, بلکہ دونوں کا احترام کرنا, تو وہ سچا اور پکا مومن ہوگا. یہ بات بھی آپ کو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ کاروبار کی مصروفیات میں اتنے منہمک ہو گئے کہ ہم نے پیسہ کمانے کی دھن میں عقیدہ بھول گئے, ایمان کو بھلا دیا. اس لیے بس جمعے کو نماز کے لیے جمع ہو گئے, وہ بھی 2 رکعت نماز پڑھے, باقی دیکھیے پوری کے پوری مسجد خالی. اب ساری امام صاحب چند لوگ بڈھے رہ جاتے, سلام پڑھے تو پھر 2 آدمی رہتے. تو اب یہاں سمجھ میں آ رہا ہے اللہ جن کو نکالنا ہے نکال دیا. سچا مومن وہ ہے جو رسول کی بارگاہ میں سلام پڑھ کے جا رہا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حسین, فیضان بحر العلوم زندہ باد, آفتاب خطابت زندہ باد. بھائی آپ ان باتوں کو سمجھیے. ہم جو یہ آپ کے سامنے آ کر اپنی بڑائی کرنے کے لیے, اپنی خطابت کا زور بتانے کے لیے یا اپنا علم جھاڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ حق کو پہچانیے آپ. جو حق کا اظہار کربلا میں اپنے خون سے ہمارے سرکار حضرت حسین علیہ السلام نے ہم کو عطا فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ حق یہ ہے جو ان کے ساتھ ہو جائے گا قیامت میں وہی سرخری حاصل کر لے گا. اگر آپ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں, خالی نماز ایک پڑھ لیے, جمعے کو جمعہ جا کے سمجھ گئے کہ ہم بڑے مومن ہیں, پھر باقی دنیا میں کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیے, اب آپ سڑک پہ نکلیے, کتنے لوگ پھر رہے ہیں, کتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں. یہاں تک کہ پولیس جب تک کہ ڈنڈے نہیں بتاتے جب تک دکان نہیں بند کرتے. کما رہے ہیں کیا, جا کے بات کرو, سب ہائے ہائے کر رہے ہیں. بڑے سے بڑے سیٹ کو پوچھے, ہائے ہائے میں لگا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہو رہا, لاکھ ہو گیا, روز نہیں نظر آئیں گا. لیکن آپ کسی اللہ والے سے ملو, اس کے نے کچھ بھی نہیں رہے گا, انہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے گا. یہ جذبہ امام حسین علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے. امام حسین کا غلام ہی ہر حال میں خوش رہتا ہے. جیسا امام حسین کربلا میں بھی آ گئے, علی اصغر کی لاش دیکھ رہے ہیں, علی اکبر کا لاشا دیکھ رہے ہیں, امام قاسم کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں, اللہ یہ میری چھوٹی چھوٹی قربانیاں بھی قبول کر لینا. تو کیا مطلب ہے اس کا کہ بھائی دین کی اہمیت ہے. دین ہونا دنیا نہیں ہے. دنیا میں آئے ہیں ہم دین کو سنوارنے کے لیے. دنیا ہمارے کو دی گئی ہے تاکہ ہم دین پہ قائم رہیں, ہمیں استقامت پیدا ہو ہمارے میں, اور ہم اللہ رسول کے دامن کو تھامیں اور دین کی فکر کریں. یہ جو مجلس ہے اس لیے منعقد کی گئی ہے, آپ دین کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے. اس لیے میں یہ توجہ دلا رہا ہوں, ورنہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کون ہے, امام حسین کیا کرے, امام حسین کو جو ہے شہادت کیسے حاصل ہوئی, یہ تمام لوگ بچہ بچہ بھی جانتا ہے, لیکن اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا, اندر جذبہ پیدا نہیں ہے. آج دیکھیے محرم کے دن آتے ہیں تو لوگ جو ہے ایک دوسرے کو میسیج بھیج رہے ہیں, مبارک مبارک. میرا کہیں کی مبارک ہے میاں, کہیں کا مبارک ہے تمہارے کو. ہمارے بزرگوں نے تو یہ ہم کو سکھایا کہ جب محرم کا مہینہ آتا تھا تو گھروں میں ریڈیو بھی بند ہو جاتا تھا. پوچھئے ہمارے مولانا ناصر صاحب قبلہ یہاں بیٹھے ہوئے, امام و خطیب مسجد کشن جامع مسجد کشن باغ کے, آپ پوچھئے ان سے. آج کیا ہو رہا ہے کہ محرم کا مہینہ آیا تو شادیاں کر رہے ہیں, محرم کا مہینہ آیا تو خوشیاں منا رہے, محرم کا مہینہ آیا تو کیکاں کاٹ رہے ہیں, محرم کا مہینہ آیا تو ایک دوسرے کو جو ہے خوشی سے گانے گا رہے, اور ٹی وی چل رہا ہے, لنگے لنگے پکچریں دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد بول رہے کرونا آ رہا, مطلب کرونا یہ ٹی وی کے لنگے پکچریں دیکھنے سے آ رہا.
اگر آپ کرونا سے حقیقت میں ڈرتے تو مسجد میں رہتے، ہاتھ میں قرآن پاک ہوتی۔ دیکھو کربلا کے میدان میں اتنی مصیبتوں میں بھی سرکار امام حسین کے لب پر قرآن تھا، اور ایسی مصیبتوں میں بھی آپ نے نماز ادا کی۔ معلوم ہے کہ نہیں ہے معلوم؟ آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے یہ بات۔ اتنی مصیبتوں میں بھی آپ نے نماز ادا کی، اور جب آپ کا سر نیزے سے علیحدہ کر دیا گیا، اور جب آپ کا سر تن سے علیحدہ کر دیا گیا، جب نیزے پہ چڑھا دیا گیا، تو سارے لوگوں نے دیکھا، سارے دیکھنے والوں نے یہ منظر کو دیکھا کہ نیزے کی نوک پر بھی آپ کے سر اقدس سے آپ کی زبان ہل رہی ہے، اور اس زبان سے قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ یہ ہے آپ کو اور ہم کو قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ ایک پارا تو کیا، ہم ایک سطر بھی قرآن کی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم کو رحمت کہاں سے ملے گی؟ ہماری نمازوں کی پابندی کہاں ہے؟ ہم کو رحمت کہاں سے ملے گی؟ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کا پاس کہاں ہے؟ ہم کو رحمت کہاں سے ملے گی؟ ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہاں ہے؟ اگر ہم سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے والا آ کے بولتا یہ کہاں ہے؟ ارے کہاں ہے کیا؟ کلمہ پڑھانے پڑا، کلمے میں خود ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر تو محمد رسول اللہ کو مانتا ہے تو ضرور سلام کو کھڑے رہے گا، کیونکہ یہ سلام کسی نانا اور دادا کی بارگاہ میں نہیں پیش کیا جا رہا ہے، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں، رسول پاک کی بارگاہ میں کھڑے رہ کے سلام پڑھے۔ تیرے کو اتنا بھی ادب نہیں آتا تو کیا کربلا سمجھے گا؟ تو سلام میں کھڑے نہیں رہ سکتا تو دین کے لیے کیا کھڑے رہے گا؟ تو یہ ٹوکا گیا ہم کو، یہ درود پاک کیوں، یہ کھڑے رہ کے سلام پڑھنا کیوں؟ تو پھر آپ کو رحمت کہاں سے ملے گی؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں آپ کو کہاں نصیب ہوگی؟ سرکار امام حسین علیہ السلام نے یہی سکھانے کے لیے کربلا کو قبول کر لیا، ورنہ امام حسین کو ضرورت ہی کیا تھی؟ امام حسین مدینے میں آرام فرما سکتے تھے، امام حسین کو کمی کیا تھی؟ جیسا حضور بیرون سرکار نے فرمایا اگر امام حسین کو سلطنت ملتی تو سلطنت کو اعزاز ملتا، سلطنت کو اعزاز ملتا۔ امام حسین کو اگر سلطنت ملتی تو سلطنت کو اعزاز تھا، سلطنت کو اعزاز امام حسین سے ہے، سلطنت سے امام حسین کو اعزاز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا شہزادہ فرما دیا۔ ہم کو کوئی حدیث کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے کو امام حسین کی کوئی فضائل، اتنے احادیث ہیں نا جو ابھی مولانا باقر صاحب اہل بیت اطہار کی سنا رہے نا، اگر ہمارے پاس صحیح عاشق کے پاس، صحیح سرکار کو ماننے والے کے پاس، صحیح کلمہ پڑھنے والے کے پاس، جو سرکار کے مرتبوں کو پہچاننے والا صحیح اگر ایک شخص ہوتا تو نہ اس کو حدیثوں کی ضرورت ہے، نہ قرآن کے پاک کی ضرورت ہے، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ امام حسین سرکار دو عالم کے لخت جگر ہے۔ اب کوئی فضیلت کی ضرورت نہیں، سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ وجہ تخلیق کائنات کے گھر والے ہیں امام حسین۔ امام حسین رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، امام حسین امام حسین حضرت فاطمۃ الزہرا کے صاحبزادے ہیں، مولا علی کے لخت جگر ہیں۔ اتنی ہی بات ہمارے لیے کافی تھی۔ اب دیکھتے نہیں دنیا میں اگر کوئی کونسلر کا بچہ ہے تو کیا حدیثاں دیکھتے ہیں، قرآن دیکھ، کونسلر کا بچہ، ارے ہاں اگر ایم ایل اے کا آ جان دو، ابھی وہ ایم پی کا آ جان دو، ایسا کاٹتے ہیں جیسا بہت بڑا انہیں آ گیا ہے۔ نہیں ہے، حقیقت بیان کرو بھائی۔ خالی ایک ایم پی کا آ جان دو لوڈا، آپ کی دیکھو حالت کیسی رہتی ہے، لوگ اٹھ کے کھڑے آتے، یہ تکیہ دیتے، وہ کرتے، خوشامد، یہ ہمارے پاس نہیں چلتا۔ ایم پی کا آ جاؤ، منسٹر کا آ جاؤ، وہ کیوں ہے؟ کیا حدیث میں آیا ایم پی کے بیٹے کو ایسا کرو؟ قرآن میں آیا ایم پی کے بیٹے کے ساتھ ایسا کرو؟ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، مگر امام حسین کی بات قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن بھی کہتا ہے ان کا ادب کرو، معدت کرو، اور سرکار بھی کہتے ہیں ان کا لحاظ رکھو، اس کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں۔ کیسا سڑا ذہن ہے دنیا والوں کا، ایک معاملی ایم پی کے لوڑے کے قدر کرتے ہیں، لیکن جو رسول پاک کے نواسے ہیں،
خاتم النبیین کے نواسے ہیں، انبیاء کو بھی نبوت ملی تو جن کو رسول پاک کے صدقے میں ملی، ایسے نبی الانبیاء کے نواسے ہیں اور محبوب کبریا ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، میں نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تو محمد مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا ہے، ان کی وجہ سے بنایا ہے۔ ایسے کے نوازے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہم کیا حدیث دیکھیں گے، ہم کیا قرآن دیکھیں گے میاں؟ اس لیے مجھے تعجب ہوتا ہے ان ذہنوں کو جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، عالم بھی ہیں، سندیں بھی رکھتے ہیں، بڑے بڑے رتبے بھی رکھتے ہیں، بڑے بڑے ایتھنٹک چیزیں رکھتے ہیں، جماعتیں چلاتے ہیں، مگر امام حسین کی فاتحہ نہیں دلاتے۔ تو تعجب ہوتا ہے مجھے کہ انہوں نے اس دین کو کیا سمجھا۔ ارے دین سمجھنا ہے تو خواجہ اجمیری کی آستانے پہ بوسہ دینا پڑے گا، سرکار غریب نواز کی چوکھٹ کے اس جو ہے خاک کو اپنے آنکھ کا سرما بنائیں گے تو امام حسین سمجھ میں آئیں گے۔ اس لیے تو غریب نواز سرکار نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ کیا کہہ دیا غریب نواز نے؟ یہ بات کسی سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات کتاباں پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ڈگریاں لینے سے سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات آپ لاکھ لائبریریاں بڑے سے بڑے رکھ لینے سے سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات اس سے سمجھ میں آتی ہے جو امام حسین کا سچا غلام ہوتا ہے۔ اس لیے ہم غریب نواز کی یہ رباعی مبارک کو آپ کے سامنے بار بار پڑھ کے ہر مقرر پڑھ کے سناتا ہے، اس لیے سناتا ہے کہ دیکھو کتابوں سے صرف ایک آپ کو تعلیم حاصل ہو سکتی ہے، علم حاصل ہو سکتا ہے، دین ملتا ہے تو معین الدین سے ملتا ہے۔ اس لیے تو اقبال نے بڑی اچھی بات کہی، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس عقل کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ ارے کسی کی نظر پڑنا، اللہ والے کی نظر پڑنا، دیندار کی نظر پڑنا تو جب کہیں مومن بنتا ہے۔ اس لیے میں ایک جملہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، پہلے آپ اپنی ذات کو مومن بنائیے، پہلے اپنے خیال کو مومن بنائیے، پہلے اپنی آنکھوں کو مومن بنائیے، پہلے کانوں کو مومن بنائیے، پہلے سارے اعضاء کو مومن بنائیے، پھر اس کے بعد اپنے علم کو بھی مومن بنائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم بھی مومن ہونا چاہیے۔ یہ جو ڈگریاں لے رہے ہیں ان کا علم مومن نہیں ہے، یہ جو مدرسوں میں پڑھنے ان کا علم مومن نہیں ہے۔ اگر ان کا علم مومن ہوتا تو وہ بھی ذکر حسین کرتے اور وہ بھی گھروں میں فاتحہ دلاتے۔ یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ کہاں ہیں وہ کہاں ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہاں ہے، نظر ہی خود آ رہا ہے کس کے نواسے ہیں۔ اس کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت رکھو کیونکہ اللہ تم پر نعمتیں عطا کرتا ہے۔ سرکار دیکھیے سلیقہ سکھا رہے ہیں، اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر۔ پھر فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر۔ اب ایمان ایسا چلا، میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کو مانتا ہوں بس نہیں ہے۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، بہت نکل گئے نام بستر ہے لیکن اللہ سے محبت کرنے والے ابھی تک ان کو اللہ نہیں ملا۔ اس وجہ سے کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ کو ملا دیتے ہیں۔ یہ ادھر سے ادھر سے بستر لے کے پھرے تو اللہ ملتا ہے کیا؟ ادھر سے ادھر کر تقریراں کرے تو اللہ ملتا ہے کیا؟ اگر اللہ ایسا ملتا تو غوث اعظم اتنی عبادتیں نہیں کرتے تھے، غوث اعظم کسی کا مرید نہیں ہوتے تھے۔ اگر اللہ ایسا ملتا تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے باغ چھوڑ کے پورے علاقوں میں پھر کے حضرت عثمانی ہارونی کے در پر نہیں آتے تھے۔ اللہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا، اللہ ملتا ہے تو اللہ والوں کے پاس ملتا ہے۔ یہ ہے حسین علیہ السلام کے سچے غلاموں کے پاس اللہ ملتا ہے۔ اور سرکار بھی کیا بول رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنا کافی نہیں ہے، اللہ سے بھی محبت کرو، پھر اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو۔ یعنی خالی اللہ اللہ بولے تو نہیں ملتا۔ یاد ہو، اگر کوئی آدمی اللہ کو ایک بھی مانتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام اسماء و صفات کو بھی مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام ذات کے زاویوں کو بھی مانتا ہے، تو وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ اللہ کو ایک بھی مان رہا، تمام جو صفات ہیں، جو اسماء ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کیفیات ہیں، اس کو مانتا ہے، تو پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا، جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے۔ تو ایمان کا جو دار و مدار ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہنے سے نہیں ہوتا۔ اب ایمان کو تر و تازہ رکھنا ہے، ایمان کے اندر اور جذبہ پیدا کرنا ہے، ایمان میں مضبوطی کرنا ہے، تو اہل بیت سے بھی محبت رکھنا پڑتا ہے، صحابہ سے بھی محبت رکھنا پڑتا ہے۔ اور اگر پھر صحابہ کی بھی محبت، اہل بیت کی بھی محبت کام نہیں آتی، اولیاء سے بھی محبت رکھنا پڑتا ہے، علماء حق کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ تو یہ بابا یہ سلسلہ ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا اللہ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، آسان انداز سے سمجھا رہا ہوں میں، اللہ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، پھر میری محبت کو برقرار رکھنے کے لیے اہل بیت سے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، اولیاء سے محبت کرو، اللہ والوں سے محبت کرو۔ تو جب کہیں تم سچے مومن ہوتے ہیں، اور سچا مومن یہ تمام چیزیں جہاں ملتی ہیں وہ اہل سنت الجماعت میں ملتی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سوائے اہل سنت جماعت کے باقی فرقے باطل ہے۔ گو کہ انہیں عبادتیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، درس قرآن دے رہے ہیں، تفہیم قرآن کر رہے ہیں، ترجمان قرآن پڑھ رہے ہیں، چپے چپے بستر لے کے پھر رہے ہیں، نماز پڑھو سب کر رہے ہیں، اتنی محنتیں ضائع، اتنی محنتیں کرنے کے بجائے سنی بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جب محرم آئے ذکر حسین کرو، گھر میں کھچڑی بناؤ، قبولی بناؤ، شربت پہ فاتحہ دیو، کھڑے رہ کے سلام پڑھو، تو سمجھ میں آتا بسترے لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف حسین کا ذکر کر لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اللہ سے بھی محبت کرو، مجھ سے بھی محبت کرو، پھر اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ترمذی شریف کی حدیث، مشکات شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، حوالے دینے کا موقع نہیں، آپ سب اہل عقیدت ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ سرکار نے ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا، امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا۔ ابھی تو کتنے شہزادے ہیں، سرکار جب اس دنیا سے پردہ فرمائے، امام حسن بامشکل 4 اور 3 سال کے تھے، ہے نا؟ کیا مشکل تھے، 6-7 سال، اتنی سال، اور کیا ہے، ہاں بامشکل ہوں گے۔ اب جیسا آپ نے فرمایا 4 ہجری میں امام حسین اور 3 ہجری میں امام حسن، سرکار کا وصال 10 ہجری میں ہوا، تو اب کتنے شہزادے تھے آپ اندازہ لگاؤ، چھوٹے چھوٹے۔ تو سرکار نے ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا، امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا، پھر سرکار نے اعلان کیا، سرکار نے کہا جو مجھ سے، جو ان سے، یعنی امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور جو ان کے ماں سے، جو ان کے باپ سے، ماں کون ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، کیسی پاک ہیں، کیسی اعلیٰ ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جب قیامت کا روز ہو گیا، اعلان ہوگا، اے اہل محشر، اے قیامت والے لو، اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، پل صراط سے بنت رسول اللہ گزر رہی ہے۔ وہ اعزاز حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ آج سڑے اپنے جلسوں میں بول رہے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فاطمہ کو بھی کہا عمل کرو عمل کرو۔ ملا کیا عمل کریں گے؟ تو سمجھا نہیں ہے، تو لوگوں کو بھٹکا رہا۔ ارے سرکار نے تو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمنہ کے طفیل، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے طفیل میں ان کے چاہنے والوں کو بھی بخش دے گا۔ اور سرکار نے یہ فرمایا فاطمہ جن سے ناراض ہو جاتی ہے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی پتا چلا حضرت فاطمہ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، رسول پاک کی خوشی ہے، تو اب خوشی کیسے حاصل ہوں گی؟ ان کا ذکر کرنے سے۔ حضرت فاطمہ کون ہے؟ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مکان پہ بھیجا۔ کوئی کام سے آپ گئے تو دیکھا دروازہ تو بند ہے اور وہاں کوئی موجود نہیں ہے گھر میں، لیکن چکی چل رہی ہے، اور حضرت فاطمہ بھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ آرام فرما رہی ہے،
مگر چکی ہے کہ چل رہی ہے؟ چکی چل رہی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا منظر، سرکار کے سامنے آگے کہا تو سرکار نے مسکرا کر کہا ہے سلمان فارسی سمجھے نہیں، میری فاطمہ آرام کر رہی ہے، اور وہ آرام کو اللہ اس آرام میں خلل پیدا نہیں کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے تاکہ فاطمہ کی چکی چلائے۔ جس کے گھر کی چکی فرشتے چلائے تو کون سی حدیث بیان کر کے بول رہا؟ پڑھنا آتا کچھ؟ لوگوں کو بھٹکا رہا ہے۔ بھائی ان چیزوں سے بچانے کے لیے مجلس رکھی گئی ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کون ہے؟ سن لیجئے کیسی پاک ہے، کیسی پاکیزہ ہے، اللہ کی کیسی محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سرکار سے ملاقات کے لیے آتے تو سرکار مسرت سے کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنے پاس قریب بٹھاتے۔ وہ شان ہے حضرت سیدہ پاک کی۔ اور جو ان کو چاہتا ہے، جس سے وہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو جنت عطا فرماتا ہے۔ وہ ہے یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ بچے بھوکے ہیں، علی کچھ لاؤ۔ تو حضرت مولا علی نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیے یہ ہے گھر اہل بیت کا۔ اور ہم اتنا ملنے کے بعد ان کے لیے کچھ فاتحہ نہیں دلا سکتے ہیں۔ ارے کیا ہے تم کے چاہنے والے سرکار، اس لیے تو وہ محبت کرو۔ یہ اب تم محبت کیا کریں گے؟ کیا کربلا ہے جا کے لڑیں گے؟ کیا محبت کریں گے تم؟ محبت یہی ہے شربت بنا کے فاتحہ دینا۔ یہ سمجھو آپ بات کو، یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہی محبت کی علامت ہے۔ محبت ہے تو کر رہے ہیں، نہیں تو لوگ اپنے باپ کی فاتحہ نہیں دلاتے، باپ کی خبر کو نہیں جاتے لوگ۔ ہم توجہ دلا رہے ہیں۔ ہمارے مولانا باقر صاحب اچھی بات بولتے ہیں، جب اہل بیت کی محبت، صحابے کی محبت دل سے نکل گئی تو پھر سگوں کی بھی محبت نکال دیا اللہ نے۔ اس لیے باپ کی خبر پہ بھی نہیں جا رہا، ماں کی خبر پہ بھی نہیں جا رہا، چہلوں بھی نہیں کر رہا، برسی بھی نہیں کر رہا۔ جو لوگ اہل بیت کی فاتحہ دیتے ہیں، امام حسین کا شربت بناتے ہیں، وہ اپنے باپ کی برسی بھی کرتے ہیں، ماں کی برسی بھی کرتے ہیں، اور ان کے گھر میں آج بھی وہ رسم و رواج جاری ہے کیونکہ ان کا تعلق امام حسین سے ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ امام حسین کے صدقے میں میرے ماں باپ کی بخشش ہو جائے گی۔ تو مولا کائنات سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ سید کائنات نے کہا کہ علی کچھ انتظام کرو، بچے بھوکے ہیں۔ تو سرکار حضرت علی نے فرمایا کیا ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سوت کاٹتی تھی۔ دیکھیے آج عورتیں گھر میں کام نہیں کرتی، اور حضرت فاطمہ پانی بھرتی تھی، کھانا پکاتی تھی، چکی چلاتی تھی۔ آج عورتیں بڑے مردوں کو باہر سے لا لو نہاری کلچے۔ یہ ہے یہاں کے عورتیں جو ہے ہمارے مردوں کو ستاری۔ ارے بھائی آپ کیا کسی اپنے آگے سسرال صاحب لڑ رہے، میری بیٹی کو ایسا ہے؟ ارے کیا سوچ سمجھ کے دیا؟ کس کو دیا؟ کیا منسٹر کو دیا تھا تو اپنی بیٹی؟ دیکھ کے دیا نہیں دیا؟ انہیں کیا کماتا، انہیں کیا کرتا؟ تو بیٹی کو نصیحت کر کے چھوڑنا نا، اپنے شوہر کی خوشی میں خوش رہنا۔ ہاں یہ تو نہیں ہے۔ ہاں حضرت فاطمہ الزہرا کو سرکار نے کیسی تربیت دی تھی؟ حضرت فاطمہ غلام لینے کے لیے آئی، سرکار نے تزویہ بتا دی۔ آج ہے کوئی بیٹی کو ایسی تربیت دینے والا، اس وجہ سے جھگڑے ہونے، طلاق تک نوبت آ رہی ہے۔ ارے جب آ گئے کسی کے گھر میں تو اس گھر کا خیال رہ کر کے، اس گھر کا ساتھ دے کر جو نبھتے ہیں، اللہ اس لڑکی سے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ ابھی حدیثاں سنا رہے نہیں، وہ کچھ کام نہیں کرنا ہے، دام نہیں کرنا ہے، تو کیا چھکے پہ بیٹھنے کو آئی؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کی سیرت بتاؤ۔ یہ جلسے ہم یہ کر کے بتا رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ اپنے گھر میں کیسا کام کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ سوت کاٹتی تھی، دیکھیے اپنے شوہر سے کیسا تعاون کیا۔ مولا نے جب کہا تو یہ نے کہا علی کیا ہے، تم کو اتنا بھی خیال نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں۔ آج عورت لڑنا شروع ہو جاتی ہے، ناکے چلے جاتی ہے، ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ ہاں پھر لوگ تائید میں آ جاتے ہیں، صحیح بات ہے، میاں کمائی نہ دھمائی ایسا گئے پھر رہے۔ مگر سرکار نے کبھی حضرت علی سے کہا کماؤ؟ سرکار کیسے راضی تھے حضرت علی سے؟ ہاں حضرت علی ایک مرتبہ کسی رنجش کی وجہ سے گھر سے چلے گئے، سرکار عالم تشریف لائے،
پوچھا علی کہاں ہے؟ تو کہا کچھ رنجش ہو گئی اور حضرت علی گھر سے نکل گئے ہیں، سرکار ان کو ڈھونڈنے چلے گئے۔ داماد کی یہ قدر ہوتی ہے۔ جا کے دیکھے تو مولا علی آرام کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے پشت مبارک کو وہ خاک بوسے دے رہی ہے۔ سرکار دو عالم ان کو سہلاتے جا رہے ہیں، کہہ رہے کہ اٹھو ابو تراب، اٹھو ابو تراب۔ ابو تراب کا لقب دیا، اے مٹی کے باپ، اور سرکار نے ان کی مٹی کو جھڑایا اور ابو تراب کہا۔ تو حضرت علی کو یہ لقب اتنا پسند تھا، اتنا محبوب تھا، اگر کوئی آپ کو ابو تراب کہتا تو حضرت علی بہت خوش ہو جاتے تھے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سیدہ نے کہا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ یہ سود کاتی ہوں اور یہ لے جاؤ، اس کو دیکھو کتنے میں بکتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ 600 یہ جو ہے 60 درہم کا ہوگا۔ حضرت علی آئے بازار کو، وہ 60 درہم میں ہی میں بکا۔ اب دیکھیے اہل بیت کا گھر، اس لیے اللہ نے بھی تعریف کیا، اس لیے اللہ نے بھی کہا محبت کرو اور سرکار نے بھی کہا محبت کرو۔ یہ گھرانہ ہے جو وراء الورا ہے، جو ہماری عقلوں میں نہیں آنے والا ہے۔ یہ گھرانہ جاننے والا اللہ ہے یا رسول ہے؟ اس لیے ان کی جتنی قدر کرے کب ہے، اس لیے آج بھی لوگ سیدوں کی قدر کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے وہ سود سے 60 درہم ملے، وہ 6 درہم ملے، 6 درہم میں 6 درہم ملے۔ مولا علی لے کر آ رہے تھے، رستے میں غریب آدمی مل گیا، انہیں بولا میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ یہ مولا علی تھے، یہ مولا علی ہے۔ یہ اگر ہم بھی عاجزی کریں تو یہ جو جنت دینے والے ہیں، 6 درہم دے دیے، ویسے اب کچھ بھی نہیں رہا۔ دیکھیے دل کیسا سخی ہے۔ اس لیے تو امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ سر دے دیا، دین کا بچا لیا۔ کیا سخاوت سمجھ سکتے تم؟ کیا پہچان سکتے امام حسین کو؟ خالی فاتحہ دینے کو تیلے بنگے ہو جا رہے ہیں۔ امام حسین نے تو ہماری خاطر سر دے دیا نا۔ دیکھیے مولا علی کی سخاوت، بڑی مشکل سے 6 درہم ملے اور وہ 6 درہم بھی خیرات کر دیے۔ آگے بڑھے، سوچ رہے تھے کہ اب حضرت فاطمہ کو کیا جواب دے، یہی فکر میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک شخص جو ہے ایک بہترین خوبصورت اونٹ لے کے ٹھہرا ہوا تھا، اور بہت نفیس بڑا اعلیٰ اونٹ تھا۔ وہ حضرت علی کو بلایا، ادھر آئیے، یہ اونٹ لے لو میرے سے۔ حضرت علی بولے اونٹ لینے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، میرے کنے پیسے نہیں ہیں۔ نہیں آپ خرید لیجئے۔ میں نے کہاں خریدوں، میرے کنے پیسے نہیں ہیں۔ تو کیسا خریدوں؟ تو بولے میں آپ کو ادھار دے دیتا ہوں، آپ خرید لیجئے۔ مولا علی بولے ٹھیک ہے، جب ادھار دیتے تو آئے خود پیسے دوں گا میں۔ اونٹ بڑا خوبصورت تھا، لے لیے۔ لے کے اونٹ آگے بڑھے، ایک دوسرا شخص بولا علی یہ اونٹ کو بیچتے کیا؟ بیچتے کیا اونٹ کو؟ تو بولے یہ اونٹ کی جو ہوئی تھی نا 100 درہم میں ہوئی تھی بات، وہ شخص سے جو ہوئی تھی کہ میں بعد میں 100 درہم دوں گا۔ تو آگے بڑھے، وہ ایک شخص ملا، اس نے کہا یہ اونٹ میرے کو پسند آ رہا، مولا ذرا بیچ دیجئے نا علی، اس کو میں لے لیتا ہوں، خریدتا ہوں۔ تو دیتے، تم خریدتے ہو، کتنے ملیں گے؟ اب وہ بعد میں جو بات چیت ہوئی، بے ہوئی، تو 160 درہم۔ مولا علی بولے ٹھیک ہے، ڈن۔ 160 روپے میں طے ہو گیا معاملہ۔ مولا علی 160 روپے لے لیے، 160 درہم لے لیے، لے کے آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو وہ جو اونٹ والا تھا پھر آ گیا، انہیں بولا پھر اونٹ کہاں ہے؟ بولے میں بیچ دیا، تو پھر میرے پیسے؟ مولا بولے لو 100 روپے تمہارے۔ اب روپے پہ رہنے دو، یہاں ڈرائیور ہم کہاں کے، اب اپنی زبان میں بات کرو، یاد نہیں رہتا۔ 100 روپے دے دیے اس کو، 60 روپے لے کے آگے آئے تو کہ ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ بولے علی کیا ہوا؟ تو بولا وہ 6 روپے کا جو ہے میں بیچا تھا، وہ ایسا واقعہ ہوا۔ تو بولے وہ جو اونٹ بیچنے والے کو پہچانے، کون تھا وہ اونٹ جو تم کو دیا ادھار؟ بولے یا رسول اللہ نہیں پہچانا، وہ جبریل تھے۔ وہ جو اونٹ خریدا وہ کون تھے معلوم ہے؟ وہ میکائیل تھے۔
کیونکہ تم نے سیدہ کے اس سود کو 6 روپے میں بیچا تھا. اللہ تبارک و تعالی تم نے خیرات کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایسا انعام عطا فرمایا. جبریل کو بھی بھیجا, میکائیل کو بھی بھیجا اور سودا کیا, اور یہ 60 روپے اللہ کے وعدے کے مطابق, کیونکہ 1 روپے کو 10 روپے اللہ دیتا ہے, اس لیے 60 روپے تم کو مل گئے. یہ ہے سید کائنات, یہ ہے مولا علی شیر خدا. اب ان کی تعریف نہیں کریں تو کن کی تعریف کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر کو ایسا چلاتا ہے. ارے جس کے گھر میں جنت سے خوان نازل ہوتے ہیں اس گھر کی تعریف نہ کریں تو کس کی تعریف کریں؟ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا, امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور کہا جو مجھ سے, جو ان سے, ان کے ماں باپ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام سے, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جو محبت کرے گا, اب سنیے انعام کیا ملے گا. یہاں نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی, یہاں چلت پھرت کی بات نہیں ہو رہی, یہاں کوئی تقریر کی, قرآن کے درس میں بیٹھنے کی بات نہیں ہو رہی, ترجمے کرنے کی بات نہیں ہو رہی, ڈگریاں لینے کی بات نہیں ہو رہی. یہاں بات کیا ہو رہی؟ مجھ سے محبت, یہ شہزادوں سے محبت, ان کے ماں باپ سے محبت, حضرت علی سے, حضرت فاطمہ سے جو محبت کرے گا کل بروز قیامت جنت میں میرے درجے میں رہے گا. دیکھیں محبت کا انعام, محبت کا انعام دیکھیں. ہاں اب بولو آپ ذکر حسین کرنا نہیں کرنا ہے؟ اب فاتحہ دلانا نہیں دلانا؟ پھر سرکار کیوں اشارہ کر رہی؟ کیا نہیں معلوم تھا آخری زمانے میں کیسے لوگ ہوں گے؟ سرکار یہ محبت کیوں بتا رہے ہیں؟ اگر ہم محبت کرنا چاہیں تو کیسا کریں گے آپ میرے کو بتائیے. ہاں چلیے آپ لوگ بتائیے کہ آپ امام حسین سے کیسا محبت کرنا, بتائیے نا, لائیے نا. تو بڑے عالم کو, بڑے بڑے کون آتا میرے کو بتاؤ. نماز پڑھنا تو نماز بھی منافقین بھی پڑھتے تھے, ہاں روزہ رہنا روزہ بھی منافق رہتے تھے. اب محبت کیسا کرنا؟ زکوٰۃ دینا وہ بھی منافقین کرتے تھے, آج وہ بھی کر رہے ہیں. خارجیہ بھی نماز پڑھتے ہیں, رافضیہ بھی پڑھتے ہیں, مہدیہ بھی, قادیانیہ بھی پڑھتے ہیں. تو کیا ان کی نماز قبول ہے؟ بولو آپ, قادیانیوں کی نماز قبول ہے؟ خارجیوں کی نماز قبول ہے؟ رافضیوں کی نماز قبول ہے؟ بولیے. پھر کیا ہے؟ نماز کا تو یہ حال ہو گیا, انہیں بھی بول رہا نماز, انہیں بھی, میں بھی بول رہا نماز. تو نماز کس کی قبول ہوگی؟ نماز اس کی قبول ہوگی جو امام حسین سے محبت رکھے گا. اور امام حسین کی محبت کیا ہے؟ ایمان ہے. امام حسین کی محبت ایمان ہے. اور جو امام حسین سے محبت کرتا ہے, ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا میرا حسین وہ ہے جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. تو امام حسین کی محبت اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. حدیث پڑھیے نا بھائی آپ. اب یہ محبت کے سلسلے میں ابھی مولانا جو بیان کر رہے تھے, محبت کی جو تعریف کی ہے, تو وہ محبت کس میں ہے تلاش کیجیے آپ. جو انہوں نے مچھلی کی مثال دی, مچھلی کو پانی کے باہر رکھو مر جاتی, اس کو کہتے ہیں. تو ایمان ہی کام آتا ہے. شان بیان کرنا الگ چیز ہے, عمل کی ایمان ہونا الگ چیز ہے. ہاں سمجھے آپ, ایمان ہونا, آپ کی شان ایمان سے برقرار رہتی. میں داڑھی پال لیا یہ شان ہے میری, میں ٹوپی پہن لیا یہ میری شان ہے, میں صدری پہن لیا میری شان ہے, یہ میری شیروانی پہن لیا شان ہے. مگر بولو میری شیروانی نہیں رہی تو میں تو رہتا ہوں نا, ٹوپی نہیں رہی تو میں تو رہتا ہوں نا, اور جو ہے آپ جو ہے نا داڑھی نہیں رہی تو ہو رہتا نا. اسی طرح اگر روئی نہیں رہی تو میں رہتا ہوں. تو اسی طرح یہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اعمال سب ہے, لیکن ایمان نہیں ہے. اور ایمان نام ہے محبت رسول کا, اور محبت رسول قائم ہے اہل بیت کی محبت سے, صحابہ کی محبت. اسی لیے ہم اس پر زور دیتے ہیں. یہ جو فاتحہ کا تعلق ہے نا یہ محبت سے ہے. اب اگر کسی گھر میں جیسا ہمارے قیصر میاں کے گھر میں آج فاتحہ ہو رہی ہے, نیاز ہو رہی ہے, تو ہم کیا بولیں گے؟ یہ سرکار امام حسین کی نیاز ہے. ابھی کئی کو کر رہے ہیں, نواسے رسول ہے. تو رسول سے محبت ہے تو نواسے سے بھی محبت رکھ رہی, اور نواسے کی محبت رسول کی محبت پہ سند دے رہی ہے, اور رسول کی محبت اللہ کی محبت پہ سند دے رہی ہے. اس لیے یہ فاتحہ وہاں تک پہنچاتی. اب یہ فاتحہ کے منکروں کو کیا معلوم؟ نماز پڑھو,
تو نماز تو منافقین بھی پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تو بول رہا منافقین کو اور کافروں کو میں ایک گڑھے میں ڈالوں گا دوزخ کے. پڑھو نا قرآن. تم انہوں کو جمع کر دے کے کافروں کو بھی جمع کریں گا، منافقین کو بھی جمع کر کے ایک ہی گڑھے میں ڈال دیں گا دوزخ کے. پڑھو قرآن پاک میں آیا. تو ہم منافق تھوڑے ہی ہیں، ہم تو امام حسین کے چاہنے والے ہیں. اس لیے تو سرکار دو عالم نے حضرت علی سے کہا، اے علی تم سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا، اور تم سے بغض سوائے منافق کے نہیں کرے گا. تو یہ علامت بن گئی کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے. تو علی کی محبت امام حسن کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ امام حسین کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ پتہ چل جاتا ہے جو امام حسین کا جلسہ کرتا ہے، جو امام حسین کی مجلس میں آتا ہے، جو امام حسین کا دم بھرتا ہے، جو امام حسین کی فاتحہ دیتا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں اس کے دل میں علی مرتضیٰ کی محبت ہے، اس کے دل میں فاطمہ الزہرا کی محبت ہے، اس کے دل میں رسول پاک کی محبت ہے. اس لیے یہ سنی ہے. اس لیے سنی جو ہوتا ہے نا وہ محبت پہ یقین رکھتا ہے. یہ لوگ اعمال پہ یقین رکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال ہم کو بخشوا دیں گے. ہاں تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ حوض کوثر سے لوگوں کو آگ کے کوڑے مار کے فرشتے بڑھاتے رہیں گے، حوض کوثر پہ آنے نہیں دیں گے، آگ کے کوڑوں سے ماریں گے. تو لوگوں نے پوچھا امام حسن پھر حوض کوثر بنایا گئی کس کے لیے؟ جب لوگوں کو بڑھاتے رہیں تو جب لوگوں کی بڑھاتے رہے تو پئیں گا کون پانی؟ تو لوگوں کو وہاں بڑھا دیں گے مار مار کے کوڑے. ہاں یہ سب چلے جائیں گے بستر لے کے، کوڑے مار مار کے بڑھا دیں گے فرشتے. تو لوگوں نے پوچھا پھر امام حسن یہ آخر پانی کون پیتا حوض کوثر کا؟ پھر کون سے بنا کے کیوں ہے پھر یہ بڑھا دے رہے لوگوں کو؟ تو بولے ہمارے محبوں کو پلایا جائے گا، ہم سے محبت کرنے والوں کو. تو امام حسن کے چاہنے والے رسوا نہیں ہوں گے، امام حسین کے چاہنے والے رسوا نہیں ہوں گے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی تم، فاطمہ، میں، حسن، حسین جنت میں جب کہ قیامت کا عالم برپا ہوگا، ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے گی، باپ اپنے بچے کو نہیں پہچانے گا، ایک عالم ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے رہیں گے. ایسی پریشانی کے عالم میں تم، حسن اور حسین، فاطمہ دسترخوان پہ بیٹھ کے جنت میں مزے اڑائیں گے. تو سرکار علی تھے وہ بھی. دیکھو اب ہم یاد کرنا نہیں کرنا، حضرت علی کا ذکر کرنا نہیں کرنا، امام حسن کا ذکر کرنا نہیں کرنا، فاتحہ دلانا. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا ہمارے چاہنے والے بھی ہمارے ساتھ ہو کے دسترخوان کے مزے لوٹیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسین، فیضان بحر العلوم، آفتاب خطابت. سبحان اللہ. اس لیے دوستو ہم یہ جو مجلسیں رکھ رہے ہیں نا آپ کے جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں. آپ یہ مت سمجھو کہ ہم تقریر کر کے کوئی ہماری بہت بڑے اچھے مقرر ہیں، ہاں واعظ خوش بیاں مقرر ذیشا، ہم آفتاب خطاب، نہ آفتاب خطابت نہ مہتاب خطابت. اصل ہے امام حسین کی امامت، اس کو ماننا ہے. ہم کو آپ مانیں یا نہ مانیں اس کی پرواہ نہیں ہے. آپ اپنے عقیدوں کو صحیح کر لیجئے. ایک طرف تو جو ہے رافضی ہیں جو سینہ کو بھی کر رہے ہیں، ان کو بددعا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی. جب شہادت ہوئی اور جب نکلے اور عورتوں کو حضرت اہل بیت کی عورتوں کو ایسی پریشانی کے عالم میں گرفتار کر لیا گیا، بیڑیاں ڈال دی گئی، لنگی اونٹوں کی پیٹھ پر عورتوں کو بٹھایا ان ظالموں نے. اور جب کوفے سے گزر رہے تھے تو یہ لوگ سینہ کو بھی کر رہے تھے، ہاں رو رہے تھے، پلا رہے تھے. تو حضرت زینب نے دیکھ کر کہا ارے تو مکار ہو، میرے بھائی کو بلایا، خطرہ لکھ لکھ کے بلایا اور اب رو رہے ہو، اللہ ان کو قیامت تک رلاتا رہے. یہ بددعا ہے، آج رو رہے. متاثر نہیں ہونا، انہیں ایسا مار لینا. کون بولا تیرے کو مارو بول کے؟ ہم اہل سنی جماعت جیسے کہتے ہیں نا کہ سنی جو داستان بیان کرتا ہے یا ایسا بیان کرو. ہم جو جلسہ کرے اب یہاں امام حسین کا ذکر کرے تو ہم کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت کرے، نعتیں پڑھے، منقبت پڑھے، تقریریں ہوئی، ذکر حسین ہوا اور فاتحہ دیں گے،
اب بولو کیسا ہے؟ پھر ہم محرم میں کیا کرتے ہیں؟ روزے رہتے ہیں، 10 محرم کو روزہ رہتے ہیں، 9 محرم کو روزہ رہتے ہیں، تلاوت قرآن ہوتی ہے، 10 محرم کو دعائے عاشورہ پڑھائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آپ تشریف لائیے، آئندہ اتوار کو 10 محرم ہے، جامع مسجد افضل گنج میں دعائے عاشورہ ہوگی۔ آج ٹھیک 10 بجے آپ تشریف لائیے، اور ہم دیکھیے اہل سنت جماعت کس طرح داستان اہل کربلا بیان کرتے ہیں۔ انہوں مار رہے، میلے لگا رہے، وہ کر رہے، تماشے کر رہے، نماز نہیں، کچھ بھی نہیں، لنگے پیر پھر رہے۔ ہم لوگ اب باوضو ہو کر امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، ہے نہیں محترم؟ اور مسجدوں میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رہتے ہیں سنی، اور انہوں ہے فاقہ رہ رہے۔ تو ان کے نصیب میں فاقہ ہے، ہمارے نصیب میں روزہ ہے۔ انہیں سینہ کو بھی کرنا ہے، ہم کو امام حسین کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ سرکار اس سے ذکر سے خوش ہوتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو، نمازوں کی پابندی کیجئے۔ اتنا کرونا وائرس آیا، کرونا کے ڈر سے تو لاک ڈاؤن ہو گیا، پریشان ہو گئے، مگر یاد رکھو پریشانی دور ہوتی ہے تو اللہ والوں کے ذکر سے ہوتی ہے۔ کیونکہ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، کہ سرکار نے خود فرمایا کہ ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، اور بیرون تو فرماتے ذکر الصالحین تنزیل البرکہ بھی ہے، یعنی اللہ والوں کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو مجھے آپ بتائیے، جب اللہ والوں کے ذکر سے رحمت ہوئی تو اب زحمت رہ سکے گی؟ اب وبا رہے گی؟ اب بلا رہے گی؟ بول دیجئے نا، آپ کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ آج تو سوشل ڈسٹنس بول کے ہمارے کو دور کرتے جا رہے۔ ہمارے اللہ ناصر صاحب قبلہ کو اللہ سلامت رکھے، عمر دراز فرمائے، حضرت سے بات ہوئی میری جب، تو حضرت بولے ہماری مسجد میں نہیں ہے یہ سب، آج تک بھی نہیں ہے، شروع سے نہیں ہے، آج تک تو ڈھیلے ہو گیا۔ جب بہت سختی تھی، جب بھی نہیں تھی، ایسے سخت ہونا۔ یہ ہے سنی۔ ہاں، ایسے سنی اگر ہمارے پورے مسجدوں میں رہے نا، تو پھر ہمارے کو ڈر نہیں۔ ہر مسجد میں جہاں نمازاں نہیں ہیں، مسجد کو ویران کر دیے، جہاں جا رہے ہیں پتھرے پتھرے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، آخر ہے کیا؟ اور جو ہے نشانہ مار دیے، یہیں کھڑے رہنا، یہیں کھڑے رہنا، پھر دوزخ میں بھی ٹھہرنا پڑے گا۔ پھر ارے شادی خانوں میں جمع، دکانوں میں جمع ہے۔ ابھی ہم صبح نکلے، میں باقر صاحب افضل گنج کی مسجد جانے کے لیے، تو اتوار کا بازار لگا ہوا ہے، لوگ جو خرید و فروخت کر رہے ہیں، وہ پرانے پھٹے چیزاں لینے کے لیے مجمع ہے، اور مجمع نہیں ہے تو مسجد میں نہیں کہتے، نہیں ابھی ایسا ہے ویسا ہے۔ تو ہم اس بات پہ یقین نہیں رکھتے، ہم رسول پاک کی بات پہ یقین رکھتے۔ سرکار دو عالم کے عمل کو دیکھو، خالی ابر آتا، خالی جو ہے چمک ہوتی، سرکار نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔